الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ انبیاء میں سے زمین اور آسمان کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اب آسمان کی تو بات ہے لیکن زمین کی کیسے؟ میں ابھی ایک آیت پڑھ کے، آیت نمبر 103 پڑھ کے آپ کو تھوڑی سی سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ تو اصل میں یہ تفسیر نہیں کرتا، مگر میں نے ایک مفتی کا بیان سنا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے کائنات کو پیدا کیا ہے پھر دوبارہ اسی طرح کائنات کو پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ تفسیر غلط ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جیسی کائنات پہلے تھی اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ہی کر دیں گے۔ کس طرح؟ ابھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں یہ جو زمین ہے نا، یہ جو زمین ہے یہ آسمان کا ایک حصہ ہے، سورج کا حصہ نہیں۔ ہم نے پہلے اس کو سورج کا حصہ سمجھ رکھا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ قرآن کی آیت جب ہمارے سامنے آئی تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ سورج تو اس کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے اس کو آسمان سے چیر کے اور پانی کے اتنی اوپر رکھا ہے کہ جہاں انسان کی اتپتی ہو سکے۔ تو جو کچھ زمین اور آسمانوں کے بیچ میں ہے سب اللہ نے ہی بنایا ہے۔ لہ ما فی السماوات وفی الارض، اور سب کا پروردگار وہی ہے اللہ ہی، جو کچھ زمین اور آسمانوں کے بیچ میں اور اوپر نیچے کا بھی۔ خیر برہمنڈ پہلے ایسا تھا کہ یہ زمین اور آسمان نہیں تھے، اللہ نے اس کو 6 دن کے اندر بنایا ہے۔ آسمان میں سے زمین کو چیرا اور اس کو پانی کے اوپر لا دیا۔ تو میرے بھائی اس میں سورج اور چاند اور ستارے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے مٹی کے کھلونے، یہ سب مٹی کے کھلونے، جتنی بھی جون ہیں یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ ٹکر ہے انسانیت و شیطانیت کی، تو شیطان پٹ جائے گا۔ دیکھو میں بہت سی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ موت پر وجے پراپتی کریں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ صلیب کو توڑ دیں گے۔ جیسے ہی صلیب ٹوٹے گی تو جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کھڑے ہونے کے بعد میں سب کا حساب کتاب ہوگا، جیسا جس نے کرم کیا ہے، یا جن کا معاملہ اللہ کی سو رحمتوں سے میل کھا جائے گا نیکیوں کا، تو وہ اللہ بہتر جانے کس طرح بخشے گا۔ زیادہ تر مغفرت ہوں گی، اور جب کمپلیٹ صف ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں جو ہے دیکھو اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے زمین کو زینت بنایا ہے اور پھر اس کو بنجر میدان کر دے گا، بالکل چٹیل میدان، ٹھیک ہے نا؟ اور اس چٹیل میدان پہ جو ہے لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے صفیں لگتی جائیں گی، اور ان کو پگھلا کے سدھار کے جنت کے لائق بنا کے صفیں لگیں گی۔ اور جب جیت ہو جائے گی تو نپس ٹوٹے گی۔ نپس جون کو کہتے ہیں، جیسے آدمی کی جون ہے، جیسے کتا کی جون ہے، جیسے بھینس کی جون ہے، جیسے گدھے کی جون ہے، ساری جون ٹوٹ جائیں گی اور پھر روح رہ جائے گی۔ پھر روح تو پل صراط پہ سے گزر کے جنت یا جہنم تک چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو آسمان کے بالکل چپکا دے گا، جیسے پہلے چپکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کو ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، جیسے خطوں کے پنے لپیٹے جاتے ہیں نا، بھائی خط لکھا ہوا پنے میں تو اس کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا، گھڑی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، زمین اور آسمان دونوں ہی اس میں لپٹ جائیں گی۔ تو یہ کائنات ایسی ہی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی، اوپر اللہ کا عرش اور نیچے تحت الثری ہے پانی، پہلے بھی ایسی تھی۔ یہ بہتر اللہ جانتا ہے اللہ نے کب بنائی، لیکن یہ تو کائنات تو پہلے ہی موجود تھی، اور اس زمین آسمان کی رچنا اللہ نے اس عصرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بنایا۔ میں مفتی صاحب سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جیسے اللہ نے پہلے کائنات کو پیدا کیا پھر ایسے ہی پیدا کریں گے، نہیں، کائنات پہلے ہی پیدا ہے، اس کو پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اسی کنڈیشن میں لے آئیں گے جس کنڈیشن میں پہلے تھی۔ بھائی زمین اور آسمان پھیلا ہے اس کائنات کے بیچ میں، تو آسمان کو زمین کو آسمان کے چپکا دیں گے اور اس کو لپیٹ لیں گے، تو زمین اور آسمان رہیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جتنے بھی مخلوق ہے، ہاں اس سور کی آواز سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اب جو ہے زمین آسمان کے واپس چپکا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور یہ کائنات اسی طرح ہو جائے گی جس طرح پہلے تھی، اوپر اللہ کا عرش اور نیچے تحت الثری، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے تو بس اتنی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ایسا نہیں کائنات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، یہاں پر اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ بھائی جیسی پہلے
تھی کیا پہلی کائنات تھی ایسی اب ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین۔ تو زمین اور آسمان کو جو ہے پھیلایا گیا ہے، پھر اس کو واپس چپکا دیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔